الجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں پہلی فرصت میں دنیا کے سارے جھمیلوں سے نکل کر اس کے پاک گھر کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جمعہ کے دن جو اہم فضیلت ہے، اللہ کے طرف سے انعام ہے، اللہ وہ انعام کا ہم تمام کو مستحق بنائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ کچھ فتنے وہ ہیں جو ظاہری ہیں، اور کچھ فتنے وہ ہیں جو باطنی ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک فتنہ وہ ہے جو حق کی شکل میں ہے، جو حق کا لباس پہنے ہوئے ہے، جو حق کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، مگر حقیقت میں وہ فتنہ ہے۔ ظاہر میں وہ دین نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت سے کمپنیاں ہیں، برانڈڈ کمپنیاں، فلپس کمپنی ہے، بجاج کمپنی ہے، اس طرح کی جو برانڈڈ کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کمپنیوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے سیم اسی طرح کا لوگو استعمال کر کے، سیم اسی طرح کے لیبل لگا کر چیزیں بیچی جاتی ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح دین اسلام کی توہین کے لیے لوگ شروع سے ہی حملے کرتے آئے ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اسی وقت کچھ لوگوں کو نبوت کا دعویٰ دے کر کھڑے کر دیے، کچھ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کیے۔ اسود انسی ایک شخص تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح سجا نامی ایک عورت تھی، اسے نبی بنا کر کھڑا کر دیے لوگوں کے سامنے۔ مسیلمہ ایک کذاب تھا، اس کو نبی بنا کر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اسے نبی بنا کر لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیے۔ مقصد کیا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو دین حق سے، صحیح راستے سے بھٹکا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، تو انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہمارے اوپر بھی وحی اترتی ہے، ہمارے اوپر بھی وحی اترتی ہے۔ اور جو سورہ قاریہ ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کی کاپی کر کے انہوں نے ایک سورہ بنایا، الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، فیل کے معنی ہاتھی۔ اس طرح ایک سورہ بنا کر کعبے میں لٹکا دیے۔ صبح کو جب لوگ طواف کرنے کے لیے آئے، اس وقت کفار مشرکین سب طواف کرتے تھے، اپنے اپنے اعتبار سے طواف کرتے تھے۔ جب مشرکین اور کفار طواف کرنے کے لیے آئے تو دیکھا لٹکا ہوا ہے، پڑھے تو الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس نے لگایا، کس نے لکھا ہے، یہ کس نے لگایا؟ لگانے والوں نے کہا کہ ہم نے لگایا۔ کیا ہے یہ؟ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر وحی اتری ہے، یہ وہی ہے۔ مشرکین نے خود کہا کہ یہ وحی ہو نہیں سکتی، یہ اللہ کا کلام ہو نہیں سکتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس کلام کے اندر جو حسن ہے، اس کلام کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کلام کے اندر جو تاثیر ہے،
اس کلام کے اندر جو نور ہے، وہ نورانیت، وہ تاثیر، وہ حسن اس میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ مشرکین نے خود وہ نکالے کہ اس کو یہاں سے نکال دو، ورنہ لوگ پڑھیں گے تو مار مار کے تمہاری میت نکال دیں گے تمہاری۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، فتنوں کے زمانے میں نقلی چیزیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، نقلی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ خلیفۃ المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ زکوٰۃ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب ہم نہیں دیں گے، اب زکوٰۃ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کس نے کہنا شروع کیا؟ منافقوں نے۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ ایمان کو قبول نہیں کیے ہوئے ہوتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ لوگ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برابر زکوٰۃ دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو انکار نہیں کیے زکوٰۃ کا، کیونکہ ان منافقین کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انکار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی اتر جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت اتر جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی سزا اتر جائے، پھر ہمیں کوڑے کھانے پڑے۔ تو مرتد جو ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ تو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ نہیں بولے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منافقین نے کہا کہ زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کہا کہ جس کے اوپر ایک اونٹ رسی کے ساتھ اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، وہ اگر اونٹ دیتا ہے اور رسی نہیں دیتا، زکوٰۃ کی رسی اگر نہیں دیتا تو پھر میری تلوار اس کا مقابلہ کرے گی۔ سخت ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حالانکہ بہت رحم تھے، بہت رحم دل تھے، بہت نرم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم کہ جمعہ کے خطبوں میں ہر جگہ آپ ایک صدا سنے ہوں گے، خطبوں میں یہ آواز، یہ صدا لگائی جاتی ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، یعنی اس امت میں سب سے زیادہ رحم دل والے اگر کوئی تھے تو وہ حضرت ابو بکر تھے۔ ان جیسا رحم نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا رحم دل والا پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے رحم دل والے، زکوٰۃ میں اگر رسی فرض ہو رہی ہے، اس رسی کو بھی نہیں دے گا تو میری تلوار سے اسے مقابلہ کرنا ہوگا۔ شریعت کی بات جب آتی ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہے۔ شریعت کے معاملے میں اگر کوئی سستی کرتا ہے تو وہ نرم دل والے، وہ رحم دل والے کہتے ہیں کہ میری تلوار سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا ہے، انتقال ہوا ہے ابھی، اور لوگ ابھی جو ہے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، پختگی نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر زمانہ جاہلیت میں بڑے ہمت والے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، شریعت کے معاملے میں کمی بیشی ان کو ہرگز بھی قبول نہیں تھا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت سے فتنے آئے۔ اب کچھ فتنے ایسے ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ سالوں سے ارتداد کا فتنہ، بہت سے بچے اور بچیاں دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر غیر دین کو اپنا رہے ہیں۔
دوسرے مذہب کو، دوسرے دین کو اپنا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ان لوگوں کی محنتیں ہو رہی ہیں اور ان کی محنتیں اس کا نتیجہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے۔ باقاعدہ سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں ایک چینل بنا ہوا ہے اس کے نام سے، یکس مسلم کے نام سے، یعنی جو پہلے مسلمان تھے اب مسلمان نہیں ہیں۔ یکس مسلم کے نام سے ایک باقاعدہ چینل، اور اس کے اندر وہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس میں جو مسلمان غیر مسلم ہو گئے ہیں وہ لوگ کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، مطلب کوئی ٹھیلا گاڑی کولی مزدوری کرنے والے ایسے نہیں، بلکہ اچھے اچھے پڑھے لکھے، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو قرآن حدیث کا بھی علم ہے لیکن وہ مرتد ہو گئے۔ وہ جو ہے یہ ارتداد کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے میرے عزیز ساتھی، کہ ہمارے بچے اور بچیاں اسلام سے دور کیوں ہو رہے ہیں، دین کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر ان پر سختی کرو، ان کو مارو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، ان کے دین کو، ان کے ایمان کو بنانے کے لیے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باپ خود نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں پردہ نہیں کرتی، اب ان کے بچے نماز نہیں پڑھے تو انہوں مار رہی، کیسا مار سکتے انہوں؟ تو بچوں نے دین دیکھا ہی نہیں، بچوں کو دین، بچے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے، بچے اپنی ماں کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے، بچے اپنے ماں کو تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھے، بچے اپنی ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے نہیں دیکھے۔ ان کو دین کسی نے دکھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں۔ بچوں نے اپنے ابا کو نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے نہیں دیکھے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں نہیں دیکھے۔ بچے اپنے ابا کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھے، بچے اپنے ابا کو دینداروں کے ساتھ نہیں دیکھے۔ بچوں نے کیا دیکھا؟ بچوں نے گھر میں دیکھا، قرآن نہیں دیکھا، دین نہیں دیکھا، انہوں نے ٹی وی دیکھا کہ گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، گھر میں جو ہے وہ ننگی تصویریں ہیں، بچوں کو یہ دکھا، تو جس کی وجہ سے بچوں کو دین سمجھایا ہی نہیں، بچوں کو دین بتایا ہی نہیں۔ گھر میں دیور کے ساتھ پردہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، دیور موت ہے، جس طرح موت سے بچا جاتا ہے اس طرح دیور سے پردہ کرنا ہے، دیور سے بچنا ہے۔ لیکن بچے دیکھ رہے ہیں، عید کے موقع پر ہمارے اماں جو ہے ان کے دیور سے گلے مل رہے ہیں۔ بچوں نے دیکھا کہ امی ابا حج کو جا کو آئے، عمرے کو جا کو آئے، اب دیور صاحب جو ہے وہ ہار پہنا رہے ہیں۔ تو یہ بے دینی کا ماحول بچوں نے دیکھا، جس کی وجہ سے بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ دین کیا ہے۔ اب وہی بچے اور بچیاں بڑے ہو کر اسلام سے نکل رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، غیروں کے مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بچوں کے دین سے پھرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ ہم لوگ دین کو سنتے نہیں، دین کو سمجھتے نہیں، دین گھر میں ہم سکھاتے نہیں، بچوں کو دیندار بناتے نہیں، قرآن حدیث کی باتیں سناتے نہیں، جس کی وجہ سے بچے آج ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں اتنے زیادہ تعداد میں لوگ اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو قبول کیے، پچھلے 50 سالوں میں نہیں ہوا جتنا اس 5 سالوں میں ہوا۔ لاکھوں کی تعداد میں
بچے اور بچیاں اسلام کو چھوڑ کر جو کبھی اسلام اپناتے تھے، آج دین ہم دور ہوئے، دین سے ہم دور ہوئے، دینی حلقوں سے ہم دور ہوئے، دینی کتابوں سے ہم دور ہوئے، دینی مجلسوں سے ہم دور ہوئے، علماء کی مجلسوں سے، علماء کی صحبت سے، بزرگوں کی صحبت سے، دین سے دور ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نوجوانوں کی نسل اسلام کو چھوڑ رہی ہے، دین کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ پچھلے میں نے کہا 50 سالوں میں جو نہیں ہوا، یہ 5 سالوں میں وہ ہو رہا ہے۔ یہ 5 سالوں میں اتنی تیزی کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اور اس میں بھی بچوں کے مقابلے میں بچیاں زیادہ ہیں۔ دین کو چھوڑنے والے جو ہیں، مرتد ہونے والوں میں بچوں کے مقابلے میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے، جو غیروں کے ساتھ جو ہے چلی جا رہی ہیں، یا غیروں کے ساتھ شادی کر لے رہی ہیں، یا جو ہے پھر وہ کسی وجہ سے غیروں کے مذہب کو اپنا رہی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج اصل میں اللہ کا ڈر، خوف ہمارے دلوں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے دلوں میں ڈر، خوف، صحابہ کے دلوں میں کیسا اللہ کا ڈر، خوف تھا، کیسے وہ انجام کے بارے میں سوچتے تھے، اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رازدار صحابی تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی کو اپنا رازدار بناتا ہے، کسی ایک سے ایسی دوستی کرتا ہے کہ اس کو اپنی راز کی باتیں بتاتا ہے کہ میرا فلاں قرض ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، میرے انتقال کے بعد یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ کسی نہ کسی کو اپنا بھیدی بناتا ہے، حالانکہ وہ بات وہ اپنے بیوی بچوں سے بھی شیئر نہیں کرتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رازدار تھے جن کا نام تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، بہت منافقین تھے، جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، نمازوں میں پہلی صف میں ہوتے تھے، عمامہ پہنتے تھے، پگڑی پہنتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، صف اول کے پابند تھے، لیکن اندر سے وہ منافق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وحی کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتاتے کہ فلاں 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 شخص منافق ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہ ہوتا کہ یہ منافق ہے۔ ایسے منافقین تھے، تو ان منافقوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لسٹ بنائے تھے، اور وہ لسٹ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے کہ یہ سب منافق ہیں۔ وہ راز کی بات تھی، وہ لسٹ منافقوں کی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف کیسا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان سے جا کر پوچھتے تھے کہ منافقین کے لسٹ میں کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ وہ جن کا محل جنت میں تیار ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ وہ جن کی منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کے جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کیے، تو اللہ نے آیت اتار دی، حکم اتار دیا کہ اب کے بعد منافقین کے جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اگر میرے بعد نبیوں کا سلسلہ رہتا، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا، کسی کو نبی بنانا ہوتا، تو اللہ تعالی حضرت عمر کو نبی بناتے۔ ایسے بڑے صحابی، لیکن ان کو ڈر ہے اپنے انجام کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں کہ منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ انبیاء کے بعد پوری امت میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایسے بڑے بڑے صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ منافقین کی لسٹ میں کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے؟ آج ہم لوگ بے فکر ہیں، ہمیں مومن، جنت ہمارے واسطے 600 بات ہے۔ ہم بدلنے کو تیار نہیں، پہلے فجر چھوڑتے تھے، اب بھی فجر پہ آنے کو تیار نہیں، لیکن بس چاہیے تو کیا، بس اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی مدد ہو جائے، اللہ کی نصرت آ جائے بس۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے صحابی، جب انتقال کا وقت ہے روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے انجام کو سوچ کر رو رہا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ حالانکہ اتنے بڑے صحابی کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، جنت میں ان کا محل تیار ہو گیا تھا۔ انتقال سے پہلے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اگریمنٹ کر لی تھی انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے پہلو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئی، اتنا روئی کہ دوپٹہ تر ہو گیا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے منتخب کر رکھی تھی کہ میں وہاں دفن ہوں گی، لیکن آپ اس جگہ کو مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دیتی ہوں، میں عام قبرستان میں دفن ہو جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، قیامت تک سلام پڑھتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر پر بھی اور حضرت عمر پر بھی یہ پوری امتیوں کا سلام اتنا ہے، اگر ان کی کوئی ایک نیکی بھی نہ ہوتی تو یہ سلام ہی ان کی نجات کے لیے کافی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اگر ڈر ہے، ان کو اگر خوف ہے تو اپنے انجام کے بارے میں کہ کل قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا، محشر کے میدان میں ہمارا کیا ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا کفن پہننے کو تیار نہیں، اپنے لیے کفن لائے تھے، نیا کفن پہننے کو تیار نہیں۔ بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی نیا کفن عید کے موقع پر یہ کسی کے کپڑے میں کام آ جائے گا، کفن کو تو پرانا ہونا ہے، کیڑوں کی غذا بننا ہے، اس لیے مجھے کسی پرانے کپڑے میں کفن دے دینا۔ ان کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ لیکن آج ہمیں ڈر نہیں ہے اللہ کا شادیوں میں فضول خرچی کرنے کے بعد بھی ڈر نہیں ہے، کورونا آنے کے بعد بھی ڈر نہیں ہے، نماز چھوڑنے کے بعد بھی ڈر نہیں ہے، جمعہ کی اہمیت دل سے نکل رہی ہے، ڈر نہیں ہے، گھروں سے پردہ ختم ہو رہا ہے، ڈر نہیں ہے، چہرے سے داڑھی ختم ہو رہی ہے، ڈر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اگر نیک انسان، نیک لوگ اپنے نیکی کے بلبوتے پر، اپنے حج کے بلبوتے پر، اپنی نماز کے بلبوتے پر، اپنے صدقہ خیرات کے بلبوتے پر کل قیامت کے دن اگر جنت کا فیصلہ ہو گیا، سمجھو
جنت کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کے نیکی، ان کے صدقہ، ان کے خیرات، یتیموں کی پرورش ان کے اتنے ہیں کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اگر بچوں کو ہم دیندار نہیں بنائے تو یہ بچے کل قیامت کے دن دامن پکڑیں گے اور اللہ سے کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ انہوں نے ہمیں دین نہیں بتایا، انہوں نے ہمیں نماز نہیں بتائے، انہوں نے ہمیں پردے کے بارے میں نہیں بتایا، اللہ آج یہ جنت جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ بچے کہیں گے، بچی کہے گی کہ ابا نے ہمیں پردے کے بارے میں نہیں بتایا۔ بچے کہیں گے کہ اللہ جب میں 16-17 سال کا ہوا میرے چہرے پر خشخشی داڑھی آ رہی تھی، میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، بعد میں رکھ لینا، پھر پوری زندگی میں داڑھی رکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ اگر مستحق ہیں سزا کے تو پھر ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں دین نہیں بتایا، جنہوں نے ہمیں تعلیم نہیں دی، جنہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ کا ڈر خوف ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تو تیار ہیں توبہ قبول کرنے کے لیے، اللہ تیار ہیں کہ میرے بندوں تم توبہ کرو، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی ہم نہیں کریں گے، پھر وقت آئے گا اس وقت پچھتائیں گے، پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے آ رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہوئی، کیا ہوا، آپ اس گاؤں کو کیوں گئے تھے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 خاندانوں میں لڑائی ہو گئی تھی، 2 قوموں میں لڑائی ہو گئی تھی، میں ان کے درمیان صلح کرانے، ان کو ملانے کے لیے گیا تھا، لیکن دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں، ملنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کے جنازے آئے تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج تو میرے عزیز ساتھیوں جنازوں سے بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، جنازے جن کو دیکھ کر عبرت حاصل ہونی چاہیے، نصیحت حاصل ہونی چاہیے، آخرت کی فکر پیدا ہونی چاہیے، جنازوں سے بھی عبرت نہیں ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، اپنے رشتہ داروں کا جنازہ ہے، قبرستان میں کوئی بڑا جھاڑ ہے، اس کے چھاؤں میں کھڑے ہوئے لوگ اور کھڑ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تجارت کی باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، فلموں کے پروموشن کی باتیں ہو رہی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر۔ جنازوں سے بھی عبرت، ایسا لگ رہا ہے جنازے نہ وہ دفن کر رہی سو پتلے لے لگ جگ دفن کر رہی نو، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اتنی غفلت پتہ نہیں ہمارے دلوں میں ایسی نحوست کیسے آ گئی۔ قبرستان میں جہاں کھڑے ہو کر عبرت حاصل کرنا، وہاں کھڑے ہو کر کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے۔ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں اپنے آنکھوں سے، اس لیے بول رہا ہوں۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، کھڑے ہو کر بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ایک رتی بھی اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، ایک رتی بھی مر کر اللہ کے سامنے جانا یہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری داڑھی کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں دین کے، ہم محتاج ہیں عبادت کے، ہم محتاج ہیں اللہ کی بندگی کے۔ ہم عبادت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی عبادت کے لیے اور بھی مخلوق ہے۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا وہ قبر میں رکھے گئے، قبر میں پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب مرنے کے بعد قبر میں وہ ان سے ملنے کو تیار ہیں، صلح کرنے کو تیار ہیں، وہ اب ملنے کو تیار ہیں، مگر اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسان تمنا کرتا ہے کاش اللہ مجھے 1 منٹ دے دے، پھر زندگی دے دے، میں توبہ کر لوں گا، اپنے سارے اعمال درست کر لوں گا، اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے، اس وقت اللہ نہیں مانے گا، ابھی اللہ ماننے کو تیار ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کریں، ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ خود بھی دیندار بنیں گے اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب